الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وقال تعالى إن المتقين في ظلال ونهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله امام عادل ورجل شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله إن اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما ينفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ایک حدیث مبارک پڑھی تھی، جس حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، جس حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ان 4 بندوں کو 7 بندوں کو جنت کی بشارت اور اپنے عرش کے سائے کی بشارت عطا فرمائی تھی، ان کا تذکرہ تھا کہ 7 آدمی جن کو اللہ کل قیامت میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے 3 کا ذکر گزشتہ جمعے میں آ چکا ہے اور بقیہ جو 4 ہیں انشاءاللہ العزیز آج ان کا تذکرہ ہوگا۔ 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک امام عادل تھا، عادل حکمران، اور اس کی تشریح میں نے بتایا تھا کہ اس میں پھر ہر وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے جس کے ماتحت کوئی ہو، جس کے ماتحت وہ بھلے حکمران ہے، پوری دنیاوی لیول پر ہو، ملکی لیول پر ہو، صوبائی لیول پر ہو، ضلعی لیول پر ہو، تحصیل لیول پر ہو، ٹاؤن لیول پر ہو اور گھر کا ہی ہو، وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ کلکم مسئول و کلکم، اس کی ساری تفصیل آ چکی ہے۔ امام عادل۔ دوسرے نمبر پہ تھا ورجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی بھی تفصیل آ چکی ہے۔ نمبر 3 تھا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا بندہ کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، یعنی کہ اس کا مسجد سے ایسا تعلق ہو، ایسا دل لگا ہو کہ بار بار وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ اور مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد سے گیا اس کے بعد پھر مسجد کی طرف جب وہ دوبارہ لوٹتا ہے۔ تو بار کا 3 آدمیوں کا ذکر ہو چکا ہے، چوتھا اور اس کے بعد انشاءاللہ 7 آج ہوں گے۔ چوتھا بندہ جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سا ہے؟ رجلان تحابا فی اللہ ان اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، کہ وہ 4 بندے جو اللہ کی رضا کے خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کا تعلق اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا ہے، ان کا ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا، آپسی محبت وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن کی دوستی اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی خاطر ہے۔ مثال کے طور پر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے ان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آپ سے توڑنا چاہتے ہیں، آپ ان سے جوڑتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق نبھانے کے قابل نہیں ہے، تعلق نبھانے کے، جس طرح کہتے ہیں نا دروازے میں کنڈیاں تو دونوں طرف ہوتی ہیں، اگر اس نے لگا لی ہے تو لگا آپ بھی سکتے ہیں، لیکن جو نبھانا چاہتا ہے وہ دروازے کھلے رکھتا ہے، وہ دروازے کھلے رکھتا ہے، تو وہ نہیں نبھانا چاہتا لیکن آپ نبھاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ آپ اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں
किस लिए? अल्लाह की रजा के खातिर। इसी तरह कोई दोस्त है, उससे आपका ताल्लुक है, तो ये क्या है? अल्लाह की रजा के खातिर जो ताल्लुक रखता है। बल्कि एक रिवायत में है क़यामत के दिन अल्लाह ऐलान फरमाएंगे अय्नल मुतहाब्बून फिया, कि मेरी या अय्नल मुतहाब्बून बिजलाली, कि जो मेरे जलाल मेरी अजमत की वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं वो लोग कहाँ हैं? वो लोग जो मेरी अजमत मेरी किबरियाई की वजह से आपस में मोहब्बत करते हैं वो लोग कहाँ हैं? अल-यौमा उज़िल्लुहुम यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, कि आज मैं उनको ऐसा साया दूंगा कि आज मेरे साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। कि जो आपस में अल्लाह की जलाल अजमत किबरियाई अल्लाह के हुक्म की तामील में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं। जैसे किसी नेक बंदे से आप मोहब्बत करते हैं, अब ये नेक बंदे से मोहब्बत किस लिए होती है? अल्लाह की रजा के खातिर। उलमा से लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? उलमा से क्यों मोहब्बत करते हैं? अल्लाह की रजा की खातिर। आमतौर पर उलमा न उस इलाके के होते हैं, न उनके रिश्तेदार होते हैं, न कोई ताल्लुक होता है, लेकिन उनमें रह के मोहब्बत प्यार हो जाता है। किस वजह से होता है? आलिम होने की वजह से, अल्लाह का नेक बंदा होने की वजह से, मुरसल रसूल का इमाम होने की वजह से, मिंबर रसूल का वाइज और खतीब होने की वजह से मोहब्बत होती है। ये और कोई मकसद नहीं होता, उनसे उनको कोई लालच नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अकीदत रखते हैं, एहतराम करते हैं। वजह क्या होती है? अल्लाह की रजा की। इसे अल्लाह के वली से मोहब्बत होती है। किस लिए होती है? कोई मफाद नहीं, बस अल्लाह की खातिर के अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है और उससे मोहब्बत है। तो जो अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं, अल्लाह क्या फरमाते हैं कि आज इनको मैं अपने अर्श का साया दूंगा, आज उसके अलावा कोई साया नहीं। और इसी तरह दूसरी रिवायत में है कि मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि जिसने अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत की और किसी से अल्लाह की रजा की खातिर ही नफरत की, और किसी को दिया तो अल्लाह की रजा की खातिर दिया, और किसी से रोका तो अल्लाह की रजा की खातिर रोका, तो उसने अपना ईमान कामिल कर लिया, अपना ईमान कामिल कर लिया। मोहब्बत की मैंने मिसाल दी है कि आप तकवे की वजह से, नेकी की वजह से, आलिम इल्म की वजह से मोहब्बत करते हैं। बुग़्ज़ इसी वजह से, अगर किसी को किसी काफिर से या किसी ऐसे बंदे से नफरत है, उसकी जात से नहीं है, उसके कुफर से है, अल्लाह की खातिर नफरत है, वैसे नहीं। वह अब अल्लाह, अल्लाह की खातिर बुग़्ज़ रखा किसी का, वह आता लिल्लाह, किसी को दिया तो अल्लाह की रजा की खातिर दिया, अगर किसी से रोका तो अल्लाह की रजा की खातिर रोका, तो ये क्या है? फ़क़द इस्तकमल ईमान, इसका ईमान कामिल हो गया। और इसी तरह सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाह ताला वजबत मोहब्बती, अल्लाह फरमाते हैं, मुआज़ इब्न जबल कहते हैं मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम से सुना, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फ़िया, कि जो मेरी रज़ा की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब होगी। जो अल्लाह की रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब होगी, उन दोनों से अल्लाह मोहब्बत फरमाएंगे। और अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की रजा के बगैर तो नहीं हो सकती। और अल्लाह की रजा का परवाना क्या है? जन्नत, मग़फ़िरत, इनामात। वजबत मोहब्बती लिलमुतहाब्बीन फ़िया, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब होगी जो मेरी रजा की खातिर मोहब्बत करते हैं। और वल्मुतजालिसीन फ़िया, जो मेरी मोहब्बत में बैठते हैं, मेरी मोहब्बत में बैठते हैं, उनके लिए मेरी मोहब्बत मेरी वाजिब होगी। अल्लाह फरमाए इस वक्त आप हज़रात का बैठना, किसी को किसी ने कहा हो कि आपको बैठने के बाद पैसे मिलेंगे, बैठने के बाद आपको खाना मिलेगा, बैठने के बाद आपका फलां काम होगा, बैठने के बाद आपके साथ कोई किसी के साथ कोई वादा नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं, इसलिए बैठे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन लें। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में हमारा बैठना है। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी मोहब्बत में बैठेंगे, मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब है। आपका ये बैठना अल्लाह की मोहब्बत को वाजिब करता है। वल्मुतजालिसीन फ़िया, मेरी रज़ा की खातिर बैठेंगे, मेरी मोहब्बत उन पर वाजिब है। वल्मुतज़ाविरीन फ़िया, जो मेरी रज़ा की खातिर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अल्लाह की रज़ा की खातिर मिलते हैं, फरमाया कि मेरी मोहब्बत उनके लिए वाजिब है। वल्मुतबाज़िलीन फ़िया, जो मेरी रज़ा की खातिर खर्च करते हैं, मेरी मोहब्बत उनके लिए भी वाजिब है।
تو یہ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اور اللہ کا اعلان ہے، آپس میں محبت کریں گے، آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر بیٹھیں گے، آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملیں گے، آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کریں گے۔ فرمایا میری محبت ان کے لیے واجب۔ اور ایک دوسری روایت میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا افضل ایمان کیا ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے، افضل درجہ کیا ہے، ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ ان تحب للہ وتبغض للہ، ایمان کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے تو محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے۔ کسی سے آپ کی محبت ہو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی سے آپ کی نفرت ہو اللہ کی رضا کی خاطر، ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت بغض نہیں کیا، اپنے ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنے ذات کے لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی انسان پہ نہ کسی جانور پہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بڑے بڑے نقصانات برداشت کیے، بڑی بڑی تکالیفیں مصیبتیں جھیل لی، اپنی رضا کی خاطر آپ نے کسی سے ناراض ہوئے آپ، لیکن ذات کے لیے نہیں۔ والے ثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ کا ملتا ہے، آپ اپنی رضا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں ہوئے، اللہ کے لیے۔ تو افضل اعمال اور افضل ایمان کیا ہے؟ ان تحب للہ وتبغض للہ، کہ آپ کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور آپ کا بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ اور ایک روایت سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا عاد المسلم اخاہ او زارہ، جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی بیمار ہو گیا، آپ کو پتہ چلا ہمارا مسجد کا ساتھی ہے بیمار ہو گیا، ہمارا آفس کا ساتھی ہے بیمار ہو گیا، ہمارا نیبر ہے گھر کا وہ بیمار ہو گیا، کوئی بھی کولیگ ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو اس کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے وہ 2 دنوں سے 3 دن سے 4-5 نمازوں سے آ نہیں رہا، آپ کو پتہ چلا وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں۔ من عاد اخاہ المسلم او زارہ، یا ویسے یا ملاقات کے لیے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ کی جانب سے فرشتہ اور ایک آدمی کہ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں طبت وطاب منشاک وتبوأت من الجنت منزلا، کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، تیرا یہ جانا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، اور تو نے اس جانے کی وجہ سے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جاتا رہا تو کسی سے ملاقات کے لیے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار پرسی کرنے کے لیے، لیکن تو نے اس جانے کی وجہ سے جنت میں اپنا ٹھکانہ وتبوأت من الجنت منزلا، ٹھکانہ پکا کر لیا۔ اپنے بھائی کا حال لینا ہی مغفرت کا ذریعہ ہے، بیمار پرسی کرنا مغفرت کا ذریعہ ہے۔ آپ نے جا کے کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، کیا ہوا آپ کو، کیا میڈیسن لے رہے ہیں، چند حال احوال کے چند کلمے ہوتے ہیں، آپ اس کو دعا دے دیں گے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ پریشان نہیں ہونا، یہ بخار، یہ بیماری، یہ سر درد، یہ کمر درد، یہ پیٹ درد، یہ جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، پریشان نہیں ہونا، یہ گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہوگا، لا باس طہور انشاءاللہ۔ یہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں کلمات سکھائے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اپنے اللہ سے سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرا اللہ آپ کو شفا دے دے۔ یہ چند بول بول کے آپ نے آ جانا ہے، میرا اللہ کہتا ہے تمہاری مغفرت پکی ہے۔ انطبت وطاب منشاک وتبوأت من الجنت منزلا۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں 70,000 فرشتے شام تک آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتے ہیں صبح تک آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو رجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اللہ کے خاطر ان کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو ان کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کہتا ہے میں عرش کے سائے میں ان کو رکھوں گا، اور جس سے آپ کا تعلق ہے اس کو بتا دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی بھائی سے اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اس کو فلیخبرہ، اس کو بتا دے کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر تعلق ہے، دوستی ہے، محبت ہے۔ تو یہ آپس میں تعلق، آپس میں بھائی چارہ
اب اس سے پتہ چلتا ہے آپس میں جو ہماری دوستی ہے، اگر ہماری نیت ٹھیک ہے تو اس پہ بھی اللہ ہمیں آپس میں، جیسے ہم تعلقات دوستی ہوتی ہیں آفیسز میں ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی بندہ ورک پلیس پہ، ڈیوٹی پہ، جاب پہ، آفس میں ہو جاتا ہے تعلق، دوستی ہو جاتی ہے، اور وہ دوستی اچھی ہے، اچھائی والی ہے، نیکی والی ہے، وہ دوستی ایک دوسرے کو نیکی کے قریب کر رہی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب دوستی کرو تو دیکھ لو دوست کیسا ہے، کہیں نقصان دہ نہ ہو آپ کے لیے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، اللہ کے پاک عمر نے فرمایا دوستی کرتے ہوئے دیکھ لیا کرو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو، اس کی دوستی آپ کو نقصان نہ دے، آپ کے دین کو، دنیا کو نقصان نہ دے۔ رجلان تحابا فی اللہ، دو آپس میں دوست ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دوستی اور تعلق ہے، اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ ان کو رکھے گا۔ نمبر 5، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا نوجوان ہے، خوبصورت نوجوان ہے، جس کو کوئی عورت اپنے چنگل میں، برائی کے چنگل میں پھنسانا چاہتی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی برائی کے چنگل میں پھنسانا چاہتی ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، مائل کرتی ہے، اور یہ بندہ آگے سے اس کو کیا کہتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بندہ بھی کیا ہوگا، عرش کے سائے۔ عام طور پر اللہ نے عورت کو، خواہشات تو مرد میں بھی ہیں، عورت میں بھی ہیں، جیسے مرد میں خواہشات ہیں، عورت کے اندر بھی اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، لیکن عورت کو اللہ نے تحمل دیا ہے، ٹھہراؤ دیا ہے، اس کی طبیعت میں اس لحاظ سے حیا رکھا ہے، زیادہ شرم اور اپنے آپ میں قابو رکھا ہے، زیادہ اس کے اندر حیا رکھا ہے۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے تو یہاں سے کیا جواب آنا چاہیے، انی اخاف اللہ۔ قرآن کریم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، سورہ یوسف، اور اس کو کیا کہا، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں، بہترین قصہ۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا جو ذکر ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے، بعضوں نے اس کا نام راحیل رکھا اور اکثر مشہور زلیخا ہے، جب اس نے مائل کیا، اس نے، چونکہ اللہ نے آپ کو حسن بہت زیادہ دیا تھا، اعطی شطر الحسن، کہ آپ کو دنیا کا آدھا حسن اللہ نے عطا فرمایا، خوبصورتی اتنی اللہ نے، یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور و معروف ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن کو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن مثالی ہے۔ اب اس نے جب اس کو دیکھا، اتنا خوبصورت نوجوان، اور اس کو جو ہے وہ اپنی برائی کی طرف مائل کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں کبھی بھی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ تو برائی کا ارادہ کر چکی تھی، اور خدا نہ خواستہ یوسف علیہ السلام بھی کر لیتے اگر اللہ ان کے سامنے نہ ہوتے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، ویسے بھی گناہ جو ہے وہ نبیوں کے قریب نہیں آتا، اللہ گناہ کو نبیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کے ارادے یوسف علیہ السلام نے دیکھے تو کیا فرمایا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، کہ وہ میرا بہترین ٹھکانہ ہے، میں اپنے اللہ سے ہی آج اپنی بچت کی، بچاؤ کی جو ہے وہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ظالم کو، ایسے گناہگار کو کامیاب نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس نے تو جو اپنے بت تھے اس پہ کپڑا ڈال دیا کہ یہ نہ دیکھے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے دروازے بند کر لیے، یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی کہ جہاں تک میں برائی سے بچنے کے لیے قدم اٹھا سکتا ہوں وہاں تک اٹھاؤں، جتنا میرا قدم اٹھ سکتا ہے میں وہاں تک اپنا قدم اٹھاؤں۔ اللہ کی شان قدم اٹھاتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو برائی سے بچا لیا۔ لیکن پھر بھی مکر سے بات نہیں آئی، اس نے مکر کیا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر فألقى سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ جب دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام دوڑ لگاتے گئے، باہر نکلتے گئے، یہ پیچھے سے دوڑتی گئی۔ جب آخری دروازہ کھلا تو باہر عزیز مصر کھڑا،
فوراً جو ہے وہ اپنا بول کے کہتی ہے کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے فیملی کے ساتھ، آپ کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا ارادہ کرے، اس کو یا تو سخت پنشمنٹ دینی چاہیے یا اس کو جو ہے وہ قید کر دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کو نا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے بلایا پھسلایا ہے۔ تو خیر تو قرآن کریم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اس کو احسن القصص کہا کہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کی مثال بیان کی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو برائی سے دور کیا۔ تو اگر کوئی برائی کی دعوت دیتا ہے، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وہ کہتا ہے میں نہیں تیری برائی کے قبول کرتا، تیری برائی کی طرف آتا، شیطان کے بہکاوے، مجھے اللہ سے ڈر ہے۔ جو اللہ سے ڈر کے ایسا کام کرے گا، اللہ کا بھی اعلان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو اللہ سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے کے ایک نوجوان کا واقعہ، اس کو ایسے کسی عورت نے بہلایا پھسلایا تو فوراً دوڑے اور قرآن کی آیت پڑھی، اور ایسا ان کے جو ہے خوف طاری ہو گیا تو اسی خوف سے ان کی جان نکل گئی۔ سیدنا عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ ان کی قبر پر گئے اور یہی آیت پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ نے غیر سے آواز سے سنا دیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جو خدا خوفی کر لے۔ یہ نہیں کہ موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ٹھیک شریف ہے۔ جو گناہ برائی کا موقع ہوتے ہوئے، جس طرح ہم روزے میں ہوتے ہیں، روزہ ہمارا کیسا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کوئی نہیں دیکھ رہا تو پانی پی لیتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، پیاسے مرتے رہتے ہیں، اپنے ہونٹ خشک ہوتے رہتے ہیں، بھوکے اپنے لیٹے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو پانی پی لو 2 لقمے کھا لو، ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح باقی گناہ کو دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جیسے میں روزے کی حالت میں لقمہ نہیں کھاتا اللہ کے خوف کی وجہ سے، ایسے ہی میں تنہائی میں برائی نہیں کروں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو یہ کام کرے گا فرمایا کہ اس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ چھٹا بندہ کون ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک بندہ ایسا چپکے سے صدقہ کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی کہ وہ صدقہ نام و نمود کے لیے نہیں دیتا، وہ شہرت کے لیے نہیں دیتا، وہ دکھلاوے کے لیے نہیں دیتا، وہ وفا کے لیے نہیں دیتا، شاباشی کے لیے نہیں دیتا، اپنے لوگوں کے اندر اپنا دھاگ بٹھانے کے لیے نہیں کرتا، لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے نہیں دیتا کہ لوگ اسے سخی کہیں، بڑا جو ہے وہ پیسے خرچ کرنے والا کہیں، وہ اس لیے نہیں دیتا، وہ اللہ کے رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اتنا مخفی حدیث کی مثال ہے کہ اس ہاتھ سے دے رہے اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں، اس ہاتھ سے دے رہے اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ جو بندہ چپکے سے صدقہ کرے گا، کسی غریب کی مدد کرے گا، کسی گھر کی مدد کرے گا، کسی فیملی کی مدد کرے گا، کسی بھی طریقے سے کسی بیمار کی مدد کرے گا، کسی پریشان حال کی مصیبت کو دور کرے گا، یہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائے گا۔ اس کا تھوڑا سا پیسہ خرچ کرنا بھی اس کو عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ فرض صدقہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور اس نیت سے وہ خرچ کرتا ہے اعلانیہ کہ میرا جو دوست ہے اس کو بھی زکوٰۃ فرض ہے لیکن وہ دیتا نہیں، یہ اعلانیہ کرتا ہے یا اس کے ساتھ کرتا ہے یا دکھا کے کرتا ہے، اس نیت سے کہ اس کو بھی تھوڑا سا موٹیویشن ملے، وہ بھی اس بات کو آمادہ ہو جائے کہ وہ بھی زکوٰۃ دے دے، پھر الگ بات ہے، نیت پہ پھر اس کو اجر مل جائے گا، نیت پہ اس کو اجر مل جائے گا۔ یہ تو ایسی مجبوری ہے، جیسا کہ آج کل لوگ سوشل میڈیا پہ جو خرچ کرتے ہیں ویڈیو بھی ساتھ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ جی ہم اس کو دے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے لوگوں سے لیا ہوا ہے، اگر کسی نے اعلانیہ اکٹھا کیا تو اعلانیہ خرچ کرے، ایک بندہ اعلانیہ چندہ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کر رہا ہے، جی میں فلاں کے لیے لے رہا ہوں فلاں کے لیے لے رہا ہوں، اس کے لیے ہے کہ پھر اعلانیہ کرے، جس کے نام سے لیا ہے یا جس سے لیا ہے جس کے لیے اس کو دیتے ہوئے دکھا دے، ٹھیک ہے وہ مجبوری ہے۔ آپ میں یہ کر لے کہ جس کو دے رہا ہے اس کا فیس نہ آئے، اس کا فیس ریویل نہ کرے، اس کو بلر کر لے، اس کو سامنے نہ لائے، تاکہ اس کا عزت نفس بھی، اس کا وقار بھی رہ جائے، اور جس کے لیے جس کو ذریعہ بنا کے وہ کر رہا ہے اس کا بھی ہو جائے۔
یہ کوئی مجبوری ہو تو الگ معاملہ ہے، آج کل چونکہ ایسے معاملہ ہر بندہ کو نہیں کر سکتا، خرچ کرنے کا ہر بندے کا جی چاہتا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں کسی کی مدد کروں، مصیبت میں کام آؤں، میرے ذریعے سے کوئی کسی کا کام بن جائے، لیکن کر نہیں پاتا تو پھر یہ ذریعہ بنا لیتا ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ بہت لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دیتے ہیں اور اللہ ان کو پھر دیتا ہے، ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو وہ پھر ایکسیپشنل ہے کہ اس میں مجبوری ہے، اس نے لیا چونکہ اس لیے ہے، میں لوگوں کو جیسے فاؤنڈیشن ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، چندہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دکھائیں کہ ہم نے یہ یہاں پہ خرچ کیا، تاکہ جس کا خرچ ہے اس کو پتہ چل جائے ضائع نہیں کیا میرے ضائع نہیں کیا۔ باقی عام حالت میں کیا ہے، انفرادی کر رہے ہیں، انڈیویجولی کر رہے ہیں، تو آپ پھر چھپا کے پھر آپ کیا کریں، آپ فکر۔ تو جو بندہ ایسا کرے گا اللہ اس کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے۔ آخری بندہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو اللہ کا تنہائی میں ذکر کرتا ہے، دعا کرتا ہے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں، وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکل آئے، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہے اور ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتے ہوئے گرا ہے، یہ دونوں جو ہے مغفرت کا ذریعہ۔ تو جو بندہ اللہ کے سامنے تنہائی میں رو پڑا، تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا گیا، اللہ کے سامنے آنکھیں اس کی بہہ پڑی، آنکھیں جاری ہو گئی، اس نے اپنے اللہ کو اپنا درد بیان کر دیا اور اپنے اللہ کے سامنے اس نے اپنا عجز دکھا دیا، جیسے قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے اللہ کو پکارو ایک تو چھپتے سے اور دوسرا آہوزاری کے ساتھ۔ اور ایک بات میں تو یہ ہے یا ایھا الناس ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، لوگوں اللہ کے سامنے رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لیا، رونے کی شکل بنا لیا۔ تو جو بندہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے سامنے تنہائی میں گڑ گڑایا، اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نکل آیا، یہ آدمی مغفرت کا بھی ذریعہ بنے گا اور کل قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی اللہ اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔